الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور سورۃ الملک سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اب جب بھی آپ لوگ رات میں تلاوت کرتے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو غور ضرور کرتے ہوں گے، جہاں تک آپ لوگ جا پاتے ہوں گے، جہاں تک اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے جاتے ہوں گے۔ تو چلیے انشاءاللہ آج ہم لوگ اپنا پورشن رکھتے ہیں آیا نمبر 15 سے لے کے 22 تک، اور اس کا ٹاپک لکھ لیجئے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف غور کرانا چاہ رہے ہیں جنہیں انسان کیا سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، روٹین لائف، یعنی کہ دن چریہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، روزمرہ کی زندگی جس کو سمجھ کے بیٹھا ہے۔ لیکن ہمیں کائنات جو ہے وہ میسج دیتی ہے، خاموش میسج، کہ ہم غور اور فکر کریں اور سیکھیں اور سکھانے والے مبلغ بنیں، تاکہ اپنے عمل کو احسن عمل کریں اور جب یہاں سے جائیں تو مطمئن روح کے ساتھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور راضی بندوں میں سے ہو کے جائیں۔ تو چلیں ہم لوگ انشاءاللہ لائن بائی لائن جو ہے آیتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، هو الذی، وہی جس نے، جعل، کر دیا، لکم الارض، تمہارے لیے، زمین، ذلولا، تابع، یعنی کہ ہمارے لیے مسخر کر دیا، فمشو، پس تم چلو، فی مناکبہا، اس کے راستوں میں، وکلو، اور تم کھاؤ، من رزق ہی، اس کا رزق، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ کیا میسج دیا گیا؟ بہت بڑا میسج دیا گیا۔ ہم لوگ دنیا کو کیا سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ یہاں زمین خرید لیں، وہاں خرید لیں، پھر وہاں سے یہ بزنس کریں گے، وہ بزنس کریں گے، ہاں وہاں سے اتنا ہمیں رزق ملے گا۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ الیہ النشور، اس کو بھول گئے ہیں۔ زمین کو بس ہم زمین سمجھ بیٹھے ہیں، پراپرٹی سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے، وہ میسج کیا دینا چاہتی ہے، اس سے ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ ہم نے اس کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا، ہمارے لیے سروس میں لگا دیا، کہ تم چلو، مناکبیہا، یہ کندھے کو بولتے ہیں، کہ یعنی کہ اس کے راستوں میں، اس کی راہوں میں تم چلو۔ اور واقعی ہم لوگ بڑے اسموتھلی چلتے ہیں۔ سوچیں اگر زمین اتنی سخت ہوتی، جو کچھ فورس لگتا ہے نا جب ہم لوگ چلتے ہیں، جو ہمارے چلنے کی چیز کو ایزی بناتا ہے، جو بھی سائنس اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ایک فورس کام کر رہا ہوتا ہے جس کے تھرو ہمارا قدم جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ تو کس نے رکھا وہ فورس؟ اگر وہ نہ رکھتے نا اللہ تعالیٰ، تو شاید ہم لوگ ایک قدم نہ چل پاتے اور شاید ہم لوگ گر ہی جاتے۔ لیکن وہ وہی بات ہے کہ ہم لوگ بس اتنا ایزی چلتے ہیں، اسموتھلی چلتے ہیں، کہ کبھی ذہن ہی نہیں جاتا، پٹک کے چلتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، دکھا کے چلتے ہیں، شو آف کرتے ہوئے چلتے ہیں، چلنے پہ غور نہیں کرتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ٹانگیں دے دی ہیں صحیح سلامت، تو پھر تو پوچھئے نہ ہماری چال ڈھال۔ کبھی بھی اگر ہمارے آس پاس کوئی ایسے لوگ گزرے نا
جن کے پیر میں کچھ پرابلم ہے، تو اپنی چال نہ چاہتے ہوئے دھیمے کر لیجئے۔ کوئی بزرگ ہیں جو بہت سلو چل رہے ہیں، تو ان پہ غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں بھی وہاں تک جاؤں گی، اور آج یہ ضعیفی کے دور میں ہیں تو میں بھی جاؤں گی۔ تو اپنی چال دھیمے کر لیجئے، یہ بھی ایک پردہ ہے، یہ بھی ایک حجاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کا رزق کھاؤ تم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی تو اس سے رزق نکالتے ہیں۔ کسان ہو گیا یا ہم ہو گئے، ہم نے تو بس ڈال دیا اس میں بیج، اور اگر نہ اللہ تعالیٰ نکالیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نکلتا ہے، ورنہ آپ ڈال دیں اور وہ مٹی میں سڑ جائے، گل جائے، یا کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تمہیں اسے کیا کرنا ہے؟ پھوڑ کے، چیر کے اس کو نکالنا ہے، یعنی کہ تمہیں نکلنا ہے اور میرے بندوں تک رزق پہنچانا ہے۔ ایک دانہ ہم لوگ ڈالتے ہیں اور کتنا زیادہ پاتے ہیں۔ کبھی کبھی تھوڑا سا آس پاس کہیں کچن گارڈن کسی کے پاس ہو، یا چھوٹے موٹے زمین پہ کسی نے اگر کچھ کھیتی کی ہے، یا اگر آپ کے پاس بہت بڑے ایریے میں کھیتی ہو رہی ہے، تو آپ جائیے، تھوڑا دیکھیے اور غور کیجئے کہ کتنی ساری چیزیں اگر ایک چپس چاکلیٹ لیتے ہیں تو ہمیں کتنا سارا پیسہ پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، اور نہ وہ ہماری بھوک مٹا سکتی ہے اور نہ کچھ اور، بس ایک آلٹرنیٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے ٹیسٹ کے لیے لے لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے پیمانے پہ ہمیں ساری چیزیں دیتے ہیں۔ کبھی سبزیوں والے کھیت میں جائیے، دیکھیے اس سے ہماری بھوک مٹتی ہے، اس میں ٹیسٹ ہے، ہر سبزی ایک دوسرے سے مختلف ہے اور ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے۔ نہیں غور کرتے ہم لوگ، رزق بس یہی میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اس کا یہ اچھا نہیں تھا، اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا تھا، وہ خراب دے دیا تھا، وہ سڑی ہوئی دے دیا تھا، وہ ٹیڑھی میڑھی دے دیا تھا، بس کمی نکالتے رہتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نہیں، تم رزق کھاؤ، غور کرو، اور یہ بھی غور کرو کہ ایک پیڑ میں کچھ اچھے ہیں، کچھ خراب ہیں، یا اگر آس پاس پیڑ ہیں تو کچھ میں سے اچھے اچھے پھل نکلے، کچھ میں ٹیڑھے میڑھے ہو گئے، کیوں؟ سب کو ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی اور ایک ہی سورج کی روشنی ملی، تو کیسے اتنے مختلف نکل گئے؟ اللہ تعالیٰ اصل میں ہم لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ سبزیاں یا پھل فروٹ کو دیکھ کے ہم لوگ میسج کو سمجھیں، لیکن ہم لوگ بس وہی کمی میں نکالتے، نہیں وہ کھٹا تھا، وہ میٹھا نہیں تھا، وہ ایک دم بیکار نکل گیا۔ نہیں، کبھی کبھی ہم لوگ چیز اپنے گھر میں لاتے ہیں کہ بہت اچھی ہے، پیسے لگا کے لاتے ہیں، اور وہ ایک اندر سے نہ بالکل میٹھی نہیں رہتی، خراب نکل جاتی ہے، پورا ہمیں پھینکنا پڑتا ہے۔ تو ہم غور کریں کہ کہیں میرا تو یہ نہیں حال ہے کہ اوپر سے بڑی چمک رمک دمک ہے، یا اسلام کے نام پہ، جس چیز کے نام پہ، یا دنیاوی اعتبار سے، اور اندر سے میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں۔ لیکن ہم لوگ کا ذہن نہیں جاتا، بس ہم لوگ اس دکاندار کو الٹا سیدھا کہتے ہیں یا کسی اور کو۔ تو یہ سب نہیں کرنا ہے، کمی نہیں نکالنا ہے، کیونکہ اصل چیز ہمارے رب نے بنائی ہے نا، اور رب نے بنائی کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس سے سیکھ سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی زمین میں تمہیں جانا ہے۔ نشور جو ہے، کہاں ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ اسی زمین میں تم جاؤ گے، سڑ گل جاؤ گے، اسی کے طرف لوٹ جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اپنے قہر اور جلال کے ساتھ ڈرا رہا ہے۔ کیا تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ من فی السمائی، جو آسمانوں میں ہے، ان یخسفا، کہ وہ دھسا دے، بکم الارض، تم کو زمین میں، فاذا ہی تمور، تو اچانک وہ تیز حرکت کرنے لگے، یعنی کہ تم بے خوف ہو گئے ہو۔ دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا نام نہیں لے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آسمانوں میں ہے، آسمانوں والا چاہے تو ہم زمین والوں کو دھسا دے۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، قارون کا واقعہ ہم لوگوں کے سامنے ہے، اور ایسی بہت سی جگہ ہم لوگ کے سامنے ہیں جو دھس چکی ہے، کتنی جگہ کی روڈ دھس چکی ہے، لیکن انسان غور نہیں کرتا۔ اور ایک ہم لوگوں نے قبر کا عذاب بھی جانا ہے، کہ جو اپنے کسی بھائی کا یا کسی کا بھی حصہ لے لیتا ہے زمین کا۔ دیکھو زمین کی بات آ رہی بار بار، یخسف بکم الارض، دھساتا ہے اللہ تعالیٰ، کیوں؟
زمین اگر کسی کی لیتا ہے تو وہ دھساتا ہی رہتا ہے اور قیامت تک دھستا ہی چلا جاتا ہے۔ ابھی ہم چل رہے ہیں اور اچانک کہیں روڈ پھٹے، ہم سما جائیں، یہاں تک کہ جب گناہ گار گناہ کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، تو زمین یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے آپ اتنی طاقت دے دیجئے کہ میں اس کو اندر لے لوں۔ اور ایک زانی خود سوچے کہ اس کا ایمان اس وقت اٹھ جاتا ہے اور وہ خود اپنا ذہن لے جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دھسا دیں گے تو میں کر پاؤں گا یہ کام، یا میں کر پاؤں گی یہ کام۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں پتہ ہوگا نا۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر وہی جانوروں کی طریقے زندگی جی رہے ہوں گے، اس کو تو ہم ڈیٹ اور ڈنر پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ تیز حرکت کرنے لگے، جنبش، حرکت کرنے لگے۔ ہوتا بھی یہی ہے، کہیں کہیں جب زلزلہ آتا ہے تو زمین حرکت ہی تو کرتی ہے، لیکن وہ بس چند سیکنڈ کا ہوتا ہے، 30 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، اور وہ بھی 7.5 6.5 ایسے کچھ اس کی ناپی جاتی ہے۔ اور کبھی اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں کہ لگاتار آتا ہی رہے زلزلہ، ارتھ کویک، تو کیا ہوگا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ جو عمارت، جو گھر دن دن رات سجاتے ہیں اور انہی کا نام لے لے کے ہم لوگ اپنی نمازوں کو چڑھا دیے ہیں بلی پہ، بھول گئے ہیں کہ نہیں، گھر میں اتنا کام تھا۔ جمعہ کا دن اتنا افسوس کا دن ہوتا ہے عورتوں کے لیے کہ وہ بس صفائی ستھرائی میں ہی لگا رہی ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ اچھے کھانا بنانا۔ اچھی بات ہے، بنائیے، پھر گھر کی دھلائی، صفائی، کپڑا، یہ وہ سب لے کے بیٹھ گئے، اور جو جمعہ کا اصل مقصد تھا وہ بھول گئے۔ اور شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اگلے ہی جمعہ کے دن ویسے بھی جتنے بھی پرندے ہیں سب ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، کہیں وہ جو زلزلہ ہے، عظیم زلزلہ، وہ نہ آ جائے، جو پھر تھمنے کا نام ہی نہیں لے گا، ایک کے بعد ایک زلزلہ آتا ہی چلا جائے گا۔ تو جس کو سنوار رہی تھی، سجا رہی تھی، تو یہ تو ذرے ذرے ہو جائے گا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ امین تم، کیا تم امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ من فی السمائی، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، این یرسلا، کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، حاصبا، پتھروں کی آندھی، فستعلمون، پھر عنقریب تم جان لوگے، کیف نذیر، کیسا ہے میرا ڈرانا ہے یا میرا عذاب۔ پتھروں کی آندھی کی بات ہو رہی ہے، تو آ چکی ہے لوط علیہ السلام کے اوپر، کسی پہ کڑک کا عذاب آیا، کسی پہ طوفان کا عذاب آیا، کسی پہ پتھروں کی آندھی آئی۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ، آج بھی ایسا نیا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ اور چھوڑ دیجئے جو برف کے اولے پڑتے ہیں، کہیں کہیں اتنے بڑے پڑتے ہیں اور کہیں کہیں چھوٹے ہی پڑتے ہیں، تو وہ پتھر نہیں ہے ہمارے لیے؟ وہ بھی تو پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے جو دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہے نا، خواہش، تمہاری جو عقل ہے اس میں بھی خواہش بیٹھی ہے، اور پیر پہ تمہارے پتھر پڑے جن سے چل کر تم گناہ کرتے ہو، تمہارے دل میں جو ہے پتھر گرے، تمہاری عقل پہ کرے، ان موٹی موٹی تمہاری عقلوں پر پتھر پڑے، برسے، پھوٹے، اتنے غصے والی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اور حقیقت میں جو بارش ہوتی ہے نا، یہ خود بخود اپنے آپ میں ایک بلٹ کی طریقے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو آسمان میں ہوائیں بنائے ہوئے ہیں، یہ جو آسمان ہے، جو یہ ریڈیشن ہے، یہ اس کو، جو اس کا پریشر ہوتا ہے نا، ہوا کے ذریعے بارش سے پہلے دیکھیے ہوا چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پریشر کم کر دیتے ہیں، ورنہ ایک ایک بوند نا گولیوں کی طریقے ہمیں لگے، بلٹ کی طریقے لگے، اور نہ جانے کیا کیا لگے۔ اور بارش کتنی باریک باریک اللہ تعالیٰ برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں اگر بڑی بڑی، جیسے کہیں بادل پھٹتا ہے نا کہیں کہیں، اس طریقے سے برسا دیں تو کیا ہوگا؟ بھیج نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ بھیج سکتے ہیں۔ کورونا ہی دیکھ لیجئے کیا کیا اس میں ہو کے رہا ہم لوگوں کے ساتھ، جو بھی ہم لوگ اپنے ٹائم کا دیکھ لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا جنہوں نے، میں
قبل قبلہم ان سے پہلے فکیف کان نکیر تو پھر کیسا ہوا میرا عذاب، یعنی کہ انہی لوگ کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی اگزامپل نہیں ہے کہ ڈرانے والوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں، تم کسی اس میں نہ رہو کہ پتہ نہیں کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہو چکا ہے قوم لوط کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، ایکا والوں کے ساتھ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے جو دشمنی میں تھا فرعون کے ساتھ، ہر جھٹلانے والوں کا الگ الگ انجام ہوا۔ کفار جو مکہ تھے ان کا دیکھ لیجئے کیا انجام ہوا، یہ آج بھی جو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ لاتے ہیں اس پہ عذاب۔ شرط یہ ہے کہ اب اس کی نظر ہو اس چیز پہ کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ کچھ تو جھٹلا کے پھر جب ان پہ عذاب آتا ہے، ان پہ آزمائش آتی ہے تو وہ اور زیادہ مخالفت میں، سرکشی میں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھا نہیں تھا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا تھا میرا عذاب، دیکھ چکے ہو تم لوگ، جانتے ہو، اور ابھی بھی ہم لوگ سال میں ایک دو جگہ سنتے ہی ہیں کہ وہاں ایسا ہوا ایسا ہوا، سنتے ہیں، ہوتا ہے، لیکن وہی ہے کہ غور کرنے کی عادت ختم ہو گئی ہے ہم لوگوں کی، بس، اور کچھ نہیں، کیونکہ ہر وقت ہم لوگوں کے پاس گیجٹ ہے، اور ہر وقت ہم لوگ اتنے بزی ہیں، آج یہاں جانا ہے، آج یہ پارٹی، آج وہ پارٹی، کہ ہمیں جو ہے کچھ غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ نیوز کی طریقے ہم لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں، نیوز کہ وہاں پہ ایسا ہوا، وہاں پہ ایسا ہوا، اس کو بس ایک فیشن بنا لیے کہ ہمیں ہاں اس ایریے کے بارے میں ہمیں نالج ہو گئی ہے کہ وہاں پہ ایسا ایسا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا میرے عذاب تھا، میرے رب کا نکیر تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ان کو عذاب سے ڈراتے تھے اور روکتے تھے، اس عذاب سے بچ جاؤ، مگر وہ نہ بچے تو یہ اللہ کا روکنا، ان کا نہ رکنا، پھر آزمائش میں مبتلا ہو جانا کیسا تھا، یعنی کہ عذاب دو طرح کا ہوتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو روکتے تھے نہیں رکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب روکا تو نہیں رکے تو ان پہ آزمائش آئی، وہ بھی ایک عذاب کی فارم ہے، لیکن جب اصلی والی آزمائش آ جائے گی جس کے بعد تو پلٹائی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے اور کہہ رہے ہیں کیا اولم، کیا اور نہیں، یرو انہوں نے دیکھا الی الطیری پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافاتن کھولتے ہیں اپنے پر، وَيَقْبِضْنَ اور سمیٹتے ہیں، ما یمسکہن نہیں تھامتا ان کو، الا الرحمن مگر رحمان، انہ بے شک وہ، بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ دیکھنے کی صفت آ رہی ہے، ایک ننھا سا پرندہ جس کو نہ جانے ہم لوگ کیا ہی سمجھتے ہیں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو بھی دیکھنے والا ہوں، تو تم کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہارے حالات کو میں نہیں جانتا؟ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر دھیان ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو میرے حال ہی نہیں پتا، میں اتنی پریشان، میں اتنی پرابلم میں، اللہ تعالیٰ میری پرابلم ہی نہیں سالو کر رہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر ایک چیز کا وقت ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا دیر ہے اندھیر نہیں، یہ بھی غلط بولتے ہیں، کوئی دیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں، بس اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت فکس ہے۔ پرندے کیسے اللہ تعالیٰ ان کو تھامتے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے نہ تھامے تو وہ اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا، اور اسی کو دیکھ دیکھ کر انسان نے اپنا جو ہے طیارہ بنایا، اپنا جہاز بنایا، اور ذرا سی اس میں ٹیکنیکل کچھ بھی خرابی ہوئی وہ تو گر جاتا ہے، لیکن اتنے ہلکے پھلکے پچیوں کو، چڑیوں کو، اور جو بھی اڑنے والی مخلوق ہیں ان کو کون تھامتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تھامتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں بھی جانتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے، پرندوں کے ذریعے ہمیں میسج دیا ہے کہ دیکھو کوئی چیز ایسی تم بنا سکتے ہو، ٹریول کر سکتے ہو، اور باقی اس کے فارم میں ہم لوگوں کے ٹائم میں تو جہاز ہے اور نہ جانے آگے کیا کچھ ہوگا، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عاجزی کرو،
कि मेरे रब ने थामा है। पायलट तो एक बहाना है, असल में मेरे रब ने थामा है। अगर वो ना थामे तो कुछ भी नहीं हो सकता, गिर जाए हमारा जहाज। और हमें तरक्की करके अकड़ना नहीं है, आजिज रहना है। क्या रहना है? आजिज रहना है। और ये देख लो कि तुम्हें वहां ऊपर जाके कानों में अपने हेडफोन ना लगाए रहना कि बस जो है म्यूजिक में चल रहे हो। नहीं, बल्कि तुम गौर करो। कभी भी किसी को मौका मिले ना, तो जब भी आसमानों में उसको सफर करने का मौका मिले तो बाहर जरूर गौर करे। और जाहिर सी बात है, जहाँ भी एयरपोर्ट होता है तो वो सिटी में होता है और वहाँ की चकाचौंध होती है। जरूर गौर कीजिएगा। और रात की फ्लाइट हो तब तो आपको और भी मतलब मजा आएगी। जब धीरे धीरे हमारा प्लेन टेक ऑफ होता है तो चमक रमक, जो रौनक उस सिटी की, उस शहर की होती है, फिर धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। जिस सिटी से हम ट्रेवल करके एयरपोर्ट में हमारे बहुत ज्यादा शान शौकत से आए थे कि अपने आगे किसी को समझ नहीं रहे होते, होता है। पर्दा करने वाले लोग भी वहां पे जाके पर्दा भूल जाते हैं। उनको लगता है कि हम कौन सी ऐसी चीज पा लिए हैं कि हमें एयरपोर्ट पे अपना सारा हिजाब पर्दा भूल जाना है। बजाय और आजिज होने के कि पता नहीं मैं वापस सही सलामत आऊंगी कि नहीं, पता नहीं अल्लाह ताला मुझे वहां थामेंगे वो या बिन, हाँ, अय्युम सिकुहुन्ना, पता नहीं अल्लाह ताला मेरे साथ ये चीज करें ना करें, छोड़ दें मुझे मेरे हाल पे, ना देखें, बसीर होने की सिफत से छोड़ दें मुझे, ना देखें, तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। क्रैश हो जाए मेरा जहाज, तो फिर हमें क्या करना है? आजिज होके जाना है। फिर हमें देखना है कि फिर धीमे धीमे वो जो चमक की बात कर रही हूँ ना, वो सिटी की लाइट लाइट जो होती है धीरे धीरे कम पड़ जाएगी। फिर एक टाइम में आप जब अपने सिटी को क्रॉस कर लेंगे, गांव का एरिया, कहीं का भी एरिया लगेगा नदी का, तो एकदम अंधेरा, एकदम अंधेरा रहता है। इतना अंधेरा, बस आपको अगर पास चांद है तो आप देख लेंगी, नहीं तो आपको वो भी नहीं दिखेगा। तो आप ये सोचिएगा कि ऐसे ही तो मैं दुनिया में हूँ, मैं दुनिया में ऐसे ही चमक रमक में हूँ, और फरिश्ता आएगा और मुझे लेके चला जाएगा, और ये रमक चमक सब चली जाएगी, और मुझे मेरी रूह को ले जाया जाएगा, इल्ला ये कि मेरी रूह अच्छी हो तो आसमान के रास्ते भी खुलेंगे और तुरंत जाके रूह सजदा भी करती है अल्लाह ताला को। लेकिन ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे रब ने मुझे अभी, मेरी बॉडी भी साथ है और रूह भी साथ है। लेकिन एक वक्त मेरे साथ वो भी आने वाला है कि जिस वक्त मेरी सिर्फ रूह आएगी ऊपर, हम्म और भी ऊपर जाएगी जहां तक मेरे रब को ले जाना होगा। और मेरी बॉडी कहाँ होगी? जमीन पे होगी। गौर करने की चीज है। लेकिन हम लोग इस एंगल से नहीं गौर करते, बस हम अपनी सेल्फियां लेने में और न जाने किस में बिजी रहते हैं। और कानों में भी हमारे हेडफोन रहता है, बस उसमें म्यूजिक चल रही होती है। वहां जाके भी हमें रब नहीं याद आता। कितनी अफसोस की बात है। नॉन मुस्लिम छोड़ दीजिए, मुस्लिम की बात कर रही हूँ मैं। अल्लाह ताला हम सब के साथ रहम का मामला करें, और हम लोगों को देखने वाली शऊर वाली नजर दें। हम माए हैं ना, हमें अपने बच्चों के अंदर ऐसे ही शऊर बेदार करना है। इंशाअल्लाह नियत कीजिए कि हमें ऐसे ही उन्हें बनाना है। अल्लाह ताला फिर आके कह रहे हैं, अमन हाजल लजी, कौन है वो जो, हुआ जुंदुल लकुम, वो लश्कर, लकुम तुम्हारे लिए, यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, मदद करे तुम्हारी रहमान के सिवा, इनिल काफिरूना, इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, नहीं काफिर मगर धोखे में। अल्लाह ताला कह रहे हैं, कौन सी ऐसी लश्कर है भाई जो, जिस पे तुम गुरूर करते हो, फख्र करते हो कि रहमान से हम जो है जीत लेंगे? नहीं, काफिर तो बस धोखे में है। उन्हें अपनी बस टेक्नोलॉजी पे, अपने जो मिसाइल है या जो भी एटम है, उसी पे वो गुरूर करते हैं। उनको लगता है कि हम सुपर पावर हैं, लेकिन उनका ताल्लुक बिल्ला जो है अल्लाह से बिल्कुल नहीं है। जीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے تو ہم دنیا پہ فاتح ہو جائیں گے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ اگر رب کا ساتھ نہ ہو تو ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے۔ وہ جو بنا کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اسی میں بلاسٹ کر دیں، سورج کو اتنا تیز کر دیں کہ ان کی ٹیکنالوجی انہی کے منہ پہ مار دی جائے، ان کی میسائلیں کا نیویگیشن اتنا ڈسٹرب ہو جائے کہ انہی کے ایریے میں گرے۔ بہت کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ایک مچھر سے جب انسان کو ہلاک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ایک وائرس۔ ابھی کورونا کی بات ہوئی نا، کورونا سے کتنے لوگ کو لے لیے، کہاں چلے گئے تھے سارے ایجاد، ساری میڈیسن، سب کچھ پیچھے چلا گیا، کسی چیز کا کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی چیلنج کر رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں کہ تم بن لو بڑے، کتنے بڑے بنو گے، لاؤ لا کے دکھاؤ کون سی ایسی لشکر ہے، جندن، ایک لشکر نہیں، جتنے لشکر ہیں اتنے ہی لے آؤ۔ کوئی ہے جو رحمان کے سامنے جو ہے فیس کر سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق دے۔ ہم یہ اپنے ڈیفنس کے لیے رکھیں، بنائیں، لیکن ہمارا توکل اپنے ہتھیاروں پہ نہیں، اپنی ٹیکنالوجی پہ نہیں، اپنی چیزوں پہ نہیں، بلکہ کس پہ ہو؟ رب پہ۔ حنین میں، جنگ حنین جو تھی اس میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا، تعداد پہ تھوڑا سا صحابہ لوگ کو، دیکھیے صحابہ لوگ کے بارے میں ہمیں کوئی بدگمانی نہیں کرنی ہے، وہ ٹریننگ چل رہی تھی، ان کے لیے وہ ٹریننگ تھی اور ہمارے لیے اس سے نصیحت لینا ہے۔ ان کو پریکٹیکل کر کے دکھایا گیا تاکہ ہم اس کو دیکھ کے سیکھ لیں۔ تھوڑا سا ہلکا سے ہوا کہ آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہلکا سے آزمائش کر دی تاکہ بعد میں آنے کے بعد ہم سیکھ لیں، اور ان کی تو معافی ہو گئی، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں سوچنا غلط۔ اللہ تعالیٰ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ امن ھذا الذی، کون ہے وہ جو یرزقکم، رزق دیتا ہے تمہیں، ان امسکا، اگر وہ روک لے، رزقہ، اپنا رزق، بل لجو، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتو و نفور، عطوف یعنی کہ سرکشی، و نفور، نفرت میں بھاگتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، اگر وہ پورے ٹائم آپ سے بات کریں گے، ذرا سے اگر آپ دین کی بات کریں گے تو پھر وہ غائب ہو جائیں گے، ان کو دیر ہونے لگے گی، وہ جانے لگیں گے، کہیں گے ہم جا رہے ہیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ترنت 2 گھنٹہ وہ آپ سے بات کریں گے، ان کو دیر نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن ذرا سے آپ بس دین کی بات چھیڑ دیجئے، کچھ اسلام کی بات کر دیجئے، وہ ترنت غائب، کہاں جائیں گے پتہ ہی نہیں۔ تو وہ تو خیر مسلموں کا حال ہے، اور مسلم کا تو دین چھوڑ دیے، ان کو تو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تمہارا رزق ہے، رزق یہ میں دیتا ہوں، اور اگر میں اس کو روک لوں تو کون ہے دینے والا؟ وہی بات ہوئی تھی نا آگے کہ اگر ہم نے زمین میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ اس کو حکم نہ دیں تو کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندوں، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاتا ہوں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو، یعنی کہ تمہارے پاس کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس طلب کرو۔ یعنی کہ اگر ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہوگا، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، تو ہمیں کس سے کہنا ہے؟ اپنے رب پہ۔ ایک تو اپنا موٹو بنا لیجئے کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے پاس 1 روپیہ نہ ہونا، اور ہمارے گھر میں ایک چیز بھی نہ ہو کھانے کے لیے، حالانکہ ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہے نہیں، آپ مطمئن رہیے، آپ سیٹسفائیڈ رہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو کچھ دیا ہے وہ میرے پاس بہت ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیے کہ ہمارے ہسبینڈ کی جاب نہیں، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پہ توکل،
پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے دیں گے نا جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم کتنی سرکشی کرتے ہیں۔ چلیں ایسے لے لیجئے، ہماری ماں باپ ہمارے پر کتنا شفقت کرتے ہیں، لیکن ہم بڑے ہونے کے بعد کتنی نافرمانی کرتے ہیں، یا ہمارے شوہر ہمارے ساتھ کتنا کر لیتے ہیں، ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ٹیچر نے ہمیں کچھ کام دیا، کتنی ہم بات مانتے ہیں، کتنی نہیں مانتے۔ ہمارے باس ہو گئے یا ہمارے بچے کی کتنی بات ہمیں ماننی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں ہم ماں ہیں، ہم بڑے ہیں تو ہمیں نہیں ماننی۔ کتنی ہم سرکشی کرتے ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کے سب سے زیادہ نعمت اور رحمت کس کی ہمارے اوپر؟ شفقت کس کی سب سے زیادہ؟ اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم اس کی سب سے زیادہ نافرمانی کرتے ہیں۔ اور اسی کا اپوزٹ لے لیجئے کہ ہمیں سب سے زیادہ حق کس کا ادا کرنا ہے، اپنے ماں باپ کا کہ اپنے ٹیچر کا کہ اپنے بچوں کا، یا سب سے زیادہ کس کا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ پہلے ہمیں اپنے رب کا حق دینا ہے، اس کے بعد پھر گھر والوں کو ان کا حق دینا ہے۔ یہی تو مطلوب تھا ہم سے، لیکن ہم لوگوں نے انہی شوہر بچوں اور سب کا نام لے کے اور انہی کو دین بنا دیا۔ بے شک یہ دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ لوگوں کو پہلے بتایا جا چکا ہے کیسے مینج کرنا ہے، لیکن بس انہی کا نام لے کے، بس انہی کو مقصد بنا کے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، تو پھر یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں افمن یمشی مکبن، کیا پھر جو چلتا ہے اوندھا، مکبن یعنی کہ اوندھا، منہ کے بل، علی وجہی اپنے چہرے کے بل، اہدا زیادہ ہدایت والا ہے، ام من یمشی یا وہ جو چلتا ہے سوین سیدھا برابر، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک علم والا ایک نہیں علم والا برابر ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ ایک بوڑھا، اس میں فرق ہوتا ہے نا، ایک پڑھے لکھے میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایک جو انسان سامنے دیکھ رہا ہو، دور اندیشی ہو، وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جس کا بس فوکس ہی بس سامنے ہی سامنے ہو؟ آخرت میں تو یہ ہونا ہے کہ کچھ لوگ واقعی اوندھے منہ ہی چل رہے ہوں گے، بلکہ صحابہ کو تعجب بھی ہوا کہ کیسے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ذات جو پیروں کے بل چلوا سکتی ہے، تو کیا وہ اس چیز پہ نہیں قادر ہے کہ وہ سر کے بل چلا سکتی ہے؟ پیر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم چل سکتے ہیں، لیکن اس پہ پورا ہمارے 60-70 کلو کا بوجھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طریقے سے بنا دیا، قوت رکھ دی، توفیق دے دی، حکم دے دیا، تو ہم چلتے ہیں نا پیروں کے ساتھ۔ تو سر کے بل نہیں چلا سکتا؟ چلا سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں چلائے گا سر کے بل؟ کیونکہ یہ سر جو آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہے نا، اس لیے کہ اس سے کام لو، سوچو سمجھو۔ نہیں کام لیا نا تو اس کو پیر میں ہی لا کے ڈال دیا جائے، اس کو پاؤں تلے ہی کر دیا جائے۔ اب جب تم نے عقل کا یوز نہیں کیا ہے تو تم اب سر کے بل ہی چلو۔ اور ویسے بھی نا، یہ جو تمہارے پاؤں بڑے غلط غلط جگہ جاتے تھے، تو اب یہ اوپر ہی رہیں، اور تمہاری کھوپڑیوں میں سیدھی سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی نا، تو اب یہ نیچے دبی ہی رہیں۔ غصہ ہے، یہ ڈرایا جا رہا ہے۔ اور انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ زمین میں چمٹا رہتا ہے، کیونکہ وہ مٹی سے ہی بنا ہے تھا نا، مٹی میں خوش رہتا ہے، تو وہ اس کو جھکنا ہی بس جھکا ہی رہتا ہے، مکبن بنا ہوا رہتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ مکبن یعنی کہ نیچے دیکھنے والا، منہ کے بل گرنے والا، یعنی کہ کسی کو دھکا دے دو اور وہ منہ کے بل گر جائے، اس کو کہتے ہیں مکبن۔ تو کافر کا تو حال یہی ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پرست ہوتا ہے، اس کو بس دنیا دکھتی ہے، وہ اندھا ہی رہنا چاہتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ اور جو مومن ہوتا ہے اس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، اس کی نظر جو ہے آخرت پہ ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ نہیں، مجھے اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں جانا ہے، اور وہ اپنے سارے کام سیدھے کرتا ہے، وہ سیدھے چلتا ہے۔ لیکن کافر جو ہے وہ بس
دنیا دیکھتا ہے، نہ کچھ سوچتا ہے، نہ سمجھتا ہے، بس اپنی خواہش پرستی کرتے ہوئے اپنی عقل سے کام نہیں لیتا اور زمین سے چمٹا ہوا اوندھے منہ ہی چلتا ہے۔ مطلب دیکھنے میں نہیں لگتا بٹ اس کی حرکت ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں وہ دیکھنے کو بھی مل جائے گا۔ تو چلیں انشاءاللہ آپ لوگ کی تھوڑی سی آیتیں اور بچ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو کوشش کی جائے گی کور کیا جائے۔ چلے پھر یہیں تک رکھتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔